ادارہ طویل الشریعہ آوا پور سیتامڑھی کے بانیوں محتمم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن حضرت مولانا انوار اللہ فلق قاسمی صاحب کو مدعو کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنی بات کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں. مختصر وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس کا خاص خیال رکھتے ہیں. وہاں انوار اللہ فلق صاحب ابھی رابطے میں نہیں ہیں. تب میں مدرسہ شمس الہدا پٹنہ کے سابق پرنسپل حضرت مولانا ابوالکلام قاسمی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنی بات رکھے سامعین کے سامنے. وقت کا خاص خیال رکھتے ہیں. آواز نہیں ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. آواز ناظرہ آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی آپ تو ہیں لائن پہ. ہیلو ہیلو. جی آپ لائن پہ تو ہیں. جی اچھا. جی جی فلک صاحب آپ ہیں ان کی آواز نہیں آ رہی. شاید میوٹ کر رکھے ہیں. جی شاید میوٹ کر رکھے ہیں آپ نے. کیوں نہیں ہے؟ اب میں اب میں ماں اظہار الحق صاحب سے ہاں درخواست اظہار کریں گے الحق صاحب سے درخواست کہ وہ کریں گے اپنے کہ اپنے تاثرات کا اظہار تاثرات کا فرمائیں. اظہار کریں. آپ کی آواز آپ نہیں کی کھلی آواز ہے. نہیں کھلی. جی آواز کھلی. آواز کھول لیجیے. آواز کھول لیجیے. آواز نہیں کھلی. آواز کھول لیجیے. آواز نہیں کھلی.
اظہار الحق صاحب کے ساتھ اس لیے میں اب سبیل الشریعہ احباب کے بانیوں میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن ہندوستان کے معائنات مفتی حضرت انوار فلق قاسمی صاحب کو سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیان سے ہم لوگ کو مستفیض فرمائیں. حضرت بیان شروع کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. موقع پر کیا جتنے حضرات آن لائن اور اس اہم پروگرام کا حصہ ہیں، میں ان کا راضی ہوں اور دل کی گہرائی سے دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے اوپر ایک مرتب کی ہے جو آنے والی نسلوں کی بہتر تعمیر و تشکیل کے لیے مفید سے مفید چند باتیں ابھی لگی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کے آغوش میں اور اس کو ایک نہ ایک دن اس سے دوسرا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موت نئی زندگی سے نکال کر حقیقی زندگی کا ذریعہ اور ایک زندگی کے تکمیل کا راستہ. لوگوں کی زندگی کا مدار و انحصار صرف اور صرف روح پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو موت ہو جائے
الہدہ صاحب ضیاء مرحوم کی زندگی کو لفظوں میں جمع نہ کرتے، تقسیم نہ کرتے، شاید ان کی زندگی کا بڑا خوبصورت حصہ گم ہو جاتا، دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا، ہم نئی نسلوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ مولانا نے محنت کر کے مضامین کو جو یقیناً نئی نسلوں کے لیے مفید سے مفید تر ہوگی۔ دوسری بات یہ شاید ہے اور چھوٹی سی مجلس منعقد ہوئی تھی، اس مجلس میں کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہم بارک لی فی موتی، میری موت جان میں، مال میں، اولاد میں، تو برکت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ کسی کی موت ہو جائے گا یہ بات سمجھ میں ظاہراً نہیں آتی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو کھولا ہے اور بتایا کہ ان کی سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ ان کی موت، اس کی موت طرف میں ہو جائے۔ برکت یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور یہ بڑی برکت ہے۔ چوتھی برکت یہ ہے کہ جنازہ مل جائے، اور جنازہ میں جس پر حدیث میں اب خانوادہ ہودا ذرا اور سوچے، اللہ تعالیٰ نے موت کی وہ کون سی برکت ہے جو نہیں دی۔ پہلی برکت کا عالم تو یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کیا، حسب معمول کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا، تو پہلی برکت پاکی کی بھی نصیب ہو گئی۔ وہ گئے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور غسل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ جب میں غفیر تھا انسانوں کا تعلق، تو وہاں بھی لوگ جو لوگ کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، جنازے میں شریک ہونا بڑی بشارت ہے جو حدیث پاک بتایا گیا ہے، اور وہ حدیث قلت و کثرت کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کفن بھی عطا فرمایا، اور سپرد خاک کیے گئے۔ ان کی زندگی کے صاف ستھری پاکیزہ تھی، آپ کو والد محترم کے وصال کے بعد کرنا اور اس کو اکٹھا کر کے رکھنا اور نئی نسل یہ بہرحال بہت بڑا کام ہے۔ ہر اس سلسلے میں بہت پیچھے ہیں، کی زندگی کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے پیش کرتے ہیں۔ میں یہ کام میرا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے،